معاشرے کے اندر جتنا وائلنس ہے، جتنی افراتفری ہے، اور معاشرے کے اندر جتنی بے روی ہے، جہاں اس کا سبب جہالت ہے، وہاں بعض اوقات تجاہل عارفانہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے پڑھے لکھے ہیں، لیکن تربیت کا وہ گوشہ کمزور پڑ گیا، یا اس گوشے کو بہتر بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ نتیجتاً وہ علمی باتیں، وہ کتابی باتیں، وہ فکری باتیں وہ کرنے اور سننے کے تو ماہر ہوتے ہیں، لیکن عملاً انہیں پیش کرنے میں وہ کامیاب نظر نہیں آتے۔ بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم ان اسلامی آداب کو سیکھیں جس سے ہمارا دین، جس سے ہماری دنیا بارونق بن جائے، اور اس کے بعد ہم اپنی اولادوں کو وہ آداب سکھائیں جن آداب کو سیکھنے کے بعد ان کی زندگیاں جہاں روشن ہوں، وہاں وہ دیکھنے والوں اور ملنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی بنے۔ تو آج کی ہماری اس پہلی مجلس میں، جو آداب زندگی کے کورس کی پہلی مجلس ہے، اس میں ہم چند نکات پر گفتگو کریں گے۔ ہماری گفتگو کا محور وہ بنیادی 10 باتیں ہوں گی جن سے کم از کم ہم یہ بات سمجھ پائیں گے کہ ادب و آداب کیا ہے، اسلام نے اس کی عظمت کیا بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی عظمت کے بعد ایک معاشرے کے ہر فرد کو کس طرح یونیک بنایا جا سکتا ہے، سنجیدہ قوم کیسے تیار ہوتی ہے، سمجھدار معاشرہ کیسے ترتیب پاتا ہے، اور علم اور ادب کو ملا کر کس طرح رفعت اور بلندی کی ان خواہشات کی تکمیل کی جا سکتی ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور صلحاء کو اللہ جلال نے عطا کی، کہ لوگ ان کو دیکھنے کو ترستے، ان کے پاس بیٹھنے سے مچلتے کہ کب موقع ملے، ملاقات کی تمنا کیا کرتے۔ کس وجہ سے؟ ان کی نیکی اور صالحیت کی وجہ سے، ان کے انہی ادب و آداب کی وجہ سے، ان کے اندر جو جملہ خصائص اور خصوصیات تھیں، ان کی وجہ سے لوگوں کی یہ تڑپ اور یہ طلب موجود تھی، اور ان کی زندگی کے آخری سانس تک موجود رہی، بلکہ اس کو بہت بڑی وہ نعمت سمجھا کرتے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھولا ہوا سبق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، وہ آج ہمیں بھی معاشرے کو دینا ہے۔ اگر تو ہم اپنی اس تمنا اور خواہش میں سچے ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہو، ایک سنجیدہ قوم پروان چڑھے، نوجوان نسل، نیو جنریشن ایک مثالی اٹھان اٹھے جو دنیا کے اوپر اپنے اخلاق، اپنے دین اور اپنے ادب و آداب سے اثر چھوڑے، تو اس کے لیے ان آداب زندگی کو اختیار کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، انہیں سمجھنا اور پھر انہیں
انفرادی زندگی میں اور پھر اجتماعی زندگی میں اسے نافذ کرنا، یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر پائیں گے۔ علامہ ابو عرفان محمد بن علی صبان، انہوں نے ان 10 چیزوں کو 3 شعروں میں بند کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم سیکھنا ہو، جب تک آپ اس کے بارے میں 10 چیزوں سے متعارف نہیں ہوتے، آپ اس علم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تعلیم و تعلم سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ 6 سال پڑھ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس فن کی معروف کتابیں کون سی ہیں۔ اس علم کے بارے میں اگر ہم نے تفاصیل لینی ہے تو کس کتاب سے ملیں گے، ان کو اس سے بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ بس وہ گنتی کے چند صفحات، وہ گنتی کے چند ماہ، انہوں نے ایک بات سنی، سنتے سنتے وقت گزرا، امتحان ہوا اور فارغ ہو۔ تو کسی بھی علم کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ 10 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں۔ ان مبادی کل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف۔ ان مبادی كل علم 10، ہر فن اور ہر علم کی 10 بنیادی چیزیں۔ الحد، اس علم کی تعریف، والموضوع، اور اس علم کا موضوع، ثم الثمرہ، پھر تیسری بات اس علم کے ثمرات اور فضائل کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، نسبۃ، اس علم کی نسبت کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، مقام کیا ہے، وفضلہ، اس علم کی فضیلت کیا ہے، والواضع، اس علم کے دلائل کی صورت میں امت کو بطور تحفہ پیش کرنے والے سب سے پہلے کون سے خوش نصیب تھے جنہوں نے اس علم کو مرتب کیا۔ والاسم الاستمداد، اور اس علم کے کون کون سے نام اس وقت دنیا میں لیے جاتے ہیں۔ والاستمداد، اور اس علم کے مصادر کون سے ہیں، کہاں سے اس علم کے بارے میں اگر کچھ لینا ہو تو ہمیں کن کتابوں میں ملے گا۔ حکم الشارع، یہ اتنا ہی اگر اہمیت والا علم ہے تو شارع اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کیا دی۔ مسائل، اور 10ویں چیز اس علم کے مسائل کیا ہے۔ ساتھ ہی علامہ صبان بیان کرتے ہیں، والبعض بالبعض اکتفا، کچھ لوگ چند چیزیں سیکھ کر اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی کافی۔ ومن در الجمیع حاز الشرف، کسی نے کسی علم کی ڈیپتھ میں جانا ہے اور اس کو پراپرلی سیکھنا ہے تو ان 10 کی 10 چیزوں سے متعارف ہوتا ہے، تعارف حاصل کرتا ہے، اور شرف بھی ایسے انسان کو ملتا ہے جو انتہائی دقت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کسی چیز کو اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل لیتا ہے کہ یہ اصول اور ضابطے ہیں، مجھے اس طرح ہی اس کو سیکھنا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم ان 10 چیزوں کو پیش کریں گے جس سے آداب زندگی، اسلامی آداب، دینی آداب اور ان کی عظمت و اہمیت، ان کے فوائد و ثمرات ہم سب کے سامنے آئیں۔
تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، آداب کس کو کہتے ہیں؟ ادب و آداب عربی زبان کے اندر ادب یأدب ادبا سے ہے، لغوی اعتبار سے ادب و آداب کا مطلب ہوتا ہے عقل بندی، ایسی چیزیں سیکھنا جس سے انسان کے تصرفات لوگوں کے سامنے آئے تو وہ کہیں کہ یہ بہت عقل مند انسان ہے۔ ادب دانش اور تہذیب کو بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایسے آداب ہونے چاہیے جو اس کی دانش اور تہذیب کا سلوگن بن جائے کہ ہاں واقعی یہ سکھلایا ہوا شخص ہے، کس قدر اس کی عادات خوبصورت ہے۔ تربیت اور شائستگی بھی ادب کا ہی معنی ہے کہ اس قدر خوبصورت تربیت ہو کہ دیکھنے والے کو اس حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، ان کے خوبصورت رویے، ان کے اقوال، ان کا کردار، ان کی عادات و خصائل اس قدر بھاتی ہیں دیکھنے والے کو کہ اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اچھی روش اور اچھی تربیت یہ بھی ادب کا ہی معنی ہے۔ تو ادب ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کے اندر زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ اور سلیقہ آتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ادبی کلام۔ ادبی کلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایسی مسجع اور مقفع کلام، شستگی اس میں ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی ہے کہ سننے والا عشش کرتا ہے۔ تو ادب و آداب بھی جس انسان کو نصیب ہو جائیں وہ اس کی زندگی اور اس کے کردار کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ادب کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے تأدیب، ادب یؤدب تأدیب، اخلاق سکھانا، اخلاقی تعلیم و تربیت کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، کسی بھی انسان کو مہذب اور شائستہ بنانا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک نہیں دسیوں ایسے رویے ہیں، کانٹ چھانٹ جب ہو تو اچھی چیز سامنے آتی ہے۔ بلکہ آپ میں سے کتنے ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آپ اپنے اپنے میدان میں کانٹ چھانٹ کرنے کو معیار بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے کسی کو ایز اے امپلائی رکھنا ہے، آپ سکروٹنی کرتے ہیں کون ہے جو اس کی صحیح ذمہ داری ادا کر سکے۔ آپ کے پاس دسیوں لوگ آتے ہیں لیکن آپ نے اپنے جو میئرز بنائے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں آپ چناؤ کرتے ہیں، سلیکٹڈ پرسن جو آپ کے نزدیک ہے اس کو ہی آپ اپنے دائیں بائیں بٹھاتے ہیں۔ تو ادب و آداب کا بھی معنی یہ ہے کہ انسان ایسے رویوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے جو چنیدہ رویے ہیں، جو قابل تعریف رویے ہیں، جن کو دیکھ کر انسان تعریف کیے اور ستائش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں تأدیب اور ادب یہ انبیاء علیہم السلام کے بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یعنی وہ کیسے لوگ تھے مکہ کے، دنیا کی ہر برائی کا مخزن، جو برائی ہو سکتی ہے اسلام سے پہلے ساری برائیاں تھیں، لیکن وہ کون سا ایسا اصول اور ضابطہ تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تربیت کی ہے اس قدر پولائٹ شخصیات بن گئی کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، جو دیکھتا وہ اسلام کی عظمت کو مانے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا رویے تھے؟ وہ یہی رویے تھے جن کو آج
اسلامی آداب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ادب اور تادیب کے ساتھ ایک تیسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، التأدب۔ تأدب کس کو کہتے ہیں؟ التصرف اللائق الذي يتفق مع المروءة، زندگی کے ایسے طور طریقے اور اقدار جن کو انسان اختیار کرتا ہے جو معاشرے کے ہر زاویے کی ضرورت کے مطابق اس کو بجا لاتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بس اوقات ایک شخص اعتراض کرتا ہے، میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ گھرانہ پڑھا لکھا ہوگا، اس کو تو یہ بھی سکھایا نہیں گیا کہ کھانے کی سپون کو چائے کے اندر شامل کرتے ہیں کہ اس کے لیے الگ سپون ہوتی ہے۔ یہ کس نے سکھانا ہے؟ والدہ نے سکھانا ہے۔ اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو میرے سامنے کون ہے؟ ماں ہے، میرے سامنے والد ہے۔ اس کو یہ فرق رہنا چاہیے کہ والدین اور عام لوگوں میں فرق ہے، چھوٹے اور بڑے میں فرق ہے۔ بڑے کو ہمیشہ عزت دیا کرتے ہیں، اس کا احترام بجا لاتے ہیں، اور چھوٹے پہ شفقت کرتے ہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرق آج ختم ہو گیا کہ جس نے 2 سے 4 لفظ پڑھ لیے وہ کسی کی پگڑی اچھالنے کو اپنی قابلیت گردانتا ہے۔ جس نے 2 سے 4 کلمات سیکھ لیے وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو ڈیبیٹ کی اعلیٰ صلاحیت سمجھتا ہے۔ لیکن شریعت کیا سمجھتی ہے؟ من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا فليس منا۔ جس کو بڑے کا ادب کرنا نہیں آتا، جس کو چھوٹے پہ شفقت کرنا نہیں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ میری امت سے نہیں ہے۔ ایک طرف دیکھیے کہ وہ ناز اور گمنڈ سے ایسی بات کرتا ہے کہ میں کسی کو بھی جواب دے سکتا ہوں، آزادی ہے رائے کی، میں جو چاہوں بولوں۔ آپ اس کو آزادی نہ کہیے، اس کو ذہنی اور فکری آوارگی کہیے۔ کیا یہ صحابہ کے پاس یہ آزادی نہیں تھی؟ کہ تابعین کے پاس یہ آزادی نہیں تھی کہ اپنی رائے پیش کر سکتے؟ لیکن وہ رائے پیش کرتے تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کرتے کہ رائے بھی آ جاتی اور کسی کے احترام میں ادنا بھی فرق نہ آتا۔ اسی لیے تربیت دینے والا، ادب سکھانے والے کو مؤدب کہتے ہیں۔ ایسا مربی، ایسا معلم اخلاق جو ایک ایک رویے، چھوٹے چھوٹے رویوں سے لے کے اس کی عالی فکر تک ٹوٹل پالش کر دیتا ہے۔ یہ پیوریفیکیشن کا اور بیوٹیفیکیشن کا جو پروسیجر ہے اور ایکسلنس کے درجے پہ کسی انسان کو لے جانے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، یہ مربی کا کام ہوتا ہے، معلم کا کام ہوتا ہے۔ آپ سوچئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، باپ تو ان سے دور ہے، یہ آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے کہ مدت کے بعد باپ آئے ہیں اور کہتے بیٹا میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کہا بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جان ذبح کر دیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہم اگر اپنے بچے کو آج کہیں کہ میں نے ذبح کرنا ہے تو وہ مانے گا؟ یہ آداب کس نے سکھائے؟ باپ تو نہیں تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جب وہ جوان ہوئے ہیں، یہ اتنا بڑا امام جو بنا ہے، اس لیے امام شافعی کو اصولیوں کا امام کہتے ہیں۔ یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ وہ کیسی ماں ہوگی؟ امام بخاری بھی اپنے چند ماہ کے بعد ہی اپنے والد گرامی سے محروم ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا امام جو امت کو دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ یہ باتیں آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے والی ہیں۔ صلاح الدین کو جن تو نہیں تھا، انسان تھا۔
وہ کیسی ماں تھی جس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے بچے کو بغیر کپڑے کے غسل بھی نہیں دیا، حالانکہ جب وہ بچہ تھا تب بھی میں کپڑا ڈال کے غسل دیتا۔ حیا کیسے نہ آتی؟ وہ کیسا انسان ہوگا؟ محمد الفاتح جیسا 22 سالہ جس نے اندلس کو فتح کر لیا تھا، عمر صرف 22 سال، جب اس نے اناؤنس کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، لیکن پڑھائے گا وہ جس نے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ کون آگے آیا تھا؟ خود آیا تھا۔ کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ دشمن تانا دیں گے کہ دیکھیں آج نماز نہیں ہوئی، یہ نماز انہوں نے پڑھی، تو میں یہ بتانے سے بھی ڈرتا کہ میں نے آج تک کوئی نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ کیا سعید بن مسیب انسان نہیں تھا؟ 50 دن کی بات نہیں ہے، 50 سال ہو گئے وہ کہتے ہیں، مؤذن تو بعد میں اذان کہتا، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا۔ بیٹھنے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، آ کے نہیں بیٹھے ہوتے تھے، آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ سنت ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے۔ 50 سال۔ کیا سلیمان ابن مہران یہ مریخ میں رہتے تھے جو کہتے ہیں کہ لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال سے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی؟ یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ تو آج میں اور آپ ان آداب کے محتاج ہیں جن سے مثالی قومیں بنتی ہیں، جس سے مثالی معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ تو ایسے آداب، ایسے ادب و آداب مجھے اور آپ کو بھی سیکھنے چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ ایسی قوم دی۔ آپ مکے کی تاریخ پڑھے ہوں گے، گنتی کے 94 یا 96 لوگ تیار ہوئے، جنہوں نے اگلی 1.5 صدی میں انہی نے پوری دنیا کو انتقال کیا، گرویدہ کیا اپنے اخلاق سے، ادب و آداب سے، کردار سے، اور افکار اور اقوال اور اعمال اور تعامل سے۔ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ ان کو تیار کس نے کیا۔ کوئی بھی زاویہ، رہن سہن کے معاملات، شجاعت و بہادری، اخلاق و کردار، صدق و دیانت اور امانت، اور زندگی کو چلانے کے لیے ملت کو گائیڈ کرنے کے لیے صلاحیتیں، کوئی بھی زاویہ لے لے، ہر زاویے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر گرومنگ کی تھی ان کی، اس لیے اللہ ذو الجلال نے ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کے لیے میزان، مقیاس قرار دے دیا۔ ادب کی لغوی تعریف کے بعد ادب کے زاویوں کو سمجھنے کے لیے اس کی اصطلاحی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیے اور ایک ایک تعریف کے ساتھ ذرا سوچئے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور ادب کس کو کہتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، الادب الاستعمال ما يحمد قولا وفعلا، قابل تعریف باتیں اور قابل ستائش اعمال کو اختیار کرنا اصل میں ادب و آداب۔ آج میں اگر 50 باتیں کروں تو کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے سلف یہ کہا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل حدیثی عبادہ بسمتی عادہ، یا اللہ میری ہر بات کو اتنا اچھا کر دے وہ عبادت کا روپ بنا لے،
اور مسکرانا میری عادت بنا دے۔ وحیاتی سعادت، میری زندگی کا ایک ایک رویہ اور زاویہ سعادتوں اور خوشیوں سے لبریز ہو۔ وموتی شہادہ، اور موت برحق ہے اور اٹل ہے، لیکن میرے مالک میری دعا یہ ہے کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہی امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی تربیت اس نہج پہ ہو جائے کہ آپ کی ایک ایک بات قابل تعریف بن جائے، آپ کا ایک ایک رویہ اور کردار قابل ستائش بن جائے، تو سمجھ آئے گی کہ آپ ادب و اداب کے مالک ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں الاخذ بمکارم الاخلاق، قابل تکریم اخلاقی رویوں کو اختیار کرنا۔ کیا مطلب؟ ایسے اعمال کو اختیار کرنا کہ اس کو دیکھ کے لوگ احترام کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں، ہاں یہ ہے انسان جس کا واقعی کسی نے گھڑا ہے، کسی نے واقعی اس کی پیوریفیکیشن کی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تیسری جگہ، هو تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک، یہ جو آپ کے کردار اور آپ کے افکار اور آپ کے اقوال میں روشنی آئے گی، خوشبو آئے گی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب تک آپ بڑے کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی تکریم کرنا نہیں سیکھتے، اور چھوٹے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں سیکھتے، یہ خوشبو، یہ روشنی آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ کو اگر یہ روشنی چاہیے، آپ کو اگر یہ خوشبو چاہیے، تو آپ کو سب سے پہلے بڑے چھوٹے کا فرق آنا چاہیے۔ اور علم ہے التمیز بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان تمیز ملتی ہے علم و معرفت سے، دانش سے۔ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز حاصل ہوتی ہے جب انسان کے اندر ادب آتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اس کے پاس یہ معرفت آتی ہے۔ اس معرفت کو حاصل کرنا، جس کے بارے میں شیخ احمد رضا بیان کرتے ہیں، الادب ملکۃ تعصم من قامت به عما یشینہ، ادب و اداب ایک ایسے ملکے کا نام ہے، انسان کے اندر یہ ملکہ آ جاتا ہے جو انسان کو ہر قبیح چیز، ہر عیب والی چیز اور ہر قبیح اور عیب والے افکار، اعمال، رویے اور اقوال سے دور کر دیتا ہے۔ پھر جب اس کی زندگی کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے تو قباحت نہیں، عیب نہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جوالیقی بیان کرتے ہیں کہ ادب یہ ہے ما يحسن من الاخلاق وفعل المكارم مثل ترك السفه وبذل المجهود وحسن اللقاء۔ ادب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس قدر اخلاق آ جانا چاہیے کہ آپ سے جو ایک مرتبہ ملاقات کر لے اس سے وہ ملاقات بھولے نہیں۔ اور یہی رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہ صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کے مجھ سے محبت ہے۔ اس چیز نے ان کو خوش بھی کیا اور تیار کیا، نہیں میں ایک بار تو ضرور پوچھوں گا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ، قال لا من الرجال، مردوں میں سے، قال ابوها، ابو بکر،
میں نے سوچا، صحابی کہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ میں ہوں. قلت ثم من، پھر کون؟ کہا عمر. قلت ثم من، پھر کون؟ کہا عثمان. قلت ثم من، میں نے 10 لوگوں کا نام لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. 10ویں جگہ پہ جا کے میرا نام آیا تو میں مسکرانے لگ گیا. پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ اتنی محبت مجھے دی ملاقات کے وقت کہ مجھے یوں لگا کہ روئے زمین پہ مجھ سے بڑھ کے آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے. یہ ہے انداز زندگی. ہمارا تو گمنڈ ہی ختم ہی نہ ہوتا. سلام بھی کریں گے 2 انگلیوں کے ساتھ، سلام بھی کریں گے آدھے ہاتھ کے ساتھ. میں تو نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ. مجھے تو یہ لفظ بولنا بھی اچھا نہیں لگے. سلام کریں گے الٹے ہاتھ کے ساتھ. کیا یہ بھی دانش ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یتصافحان یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب آپ مصافحہ کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں. دونوں کے گناہ سارے کے سارے وہ گر چکے ہوتے ہیں، معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اتنا بڑا انعام. اور اس قدر ہماری سستی کہ مجھے سلام لینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ادب ہی نہیں. اور آگے سے جواب پتا کیا ہوگا؟ بہت مشغول تھے، بس یہ کتنے کو سلام لیں. اللہ کے رسول سے بھی زیادہ مشغول ہیں آپ. بہت بڑا منصب ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی تمہارا بڑا ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام لیتے، اس آہستگی سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے کہ ہاتھ کے ریشے ریشے میں محبت اور سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی. اور کبھی انہوں نے خود اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں ہے جب تک دوسرے نہیں چھوڑا. ہم تو خیر یہ رویے تو بہت عالی ہیں. ہمارا تو حال ہی وہ ہے، یا تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے سلام لیں گے یا ہاتھ ملائیں گے نہیں، گالی اور تانا اور مذاق کر کے سلام کہیں گے. اور حدیث کہتی ہے ان للمنافق علامات، مومن تو سلام لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. منافق کا سلام یہ ہے وہ گالی دے کے مخاطب کرتا ہے. یہ منافقوں کا رویہ ہے، مومنوں کا رویہ نہیں. یہی ادب. کیا ادب ہے؟ حسن اللقاء. کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت آنی چاہیے کہ آپ کی ملاقات دیدنی ہو، مثالی ہو. یعنی وہ کیسے انسان تھے، یعنی ان کی اتنی پیاری سوچ تھی صحابہ کی کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تو ہاتھ کو خوشبو لگاتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مسافہ کر رہے ہیں نا. تو جب میں مسافہ کروں گا اس کی 30 نیکیاں تو الگ. جب اس کو خوشبو آئے گی تو دل میں سرور پیدا ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے ادخال السرور فی قلب مؤمن صدقہ. مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے. میں اکیلی ملاقات نہیں کرتا، میں صدقہ بھی کرتا. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ درم و دینار صدقہ کرتی ہیں اور ساتھ خوشبو لگا رہی. مومنوں کی ماں یہ کیا کہتے ہیں؟ درم و دینار کا صدقہ تو اتنا ہوگا جتنے درم و دینار دوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ چلو اس زاویے سے بھی صدقہ ہو جائے. ضرورت مند فقیر کو خوشبو آئے گی، خوش ہوگا، یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا. اور آج کیا حالت ہے؟ سلف کے پاس کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر آ جاتا ضرورت مند. پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جس کے پاس کھانے پینے کو ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے. اس کو پسند نہیں کیا شریعت. لیکن شریعت نے ادب یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی آ جائے اما السائل فلا تنہر، ڈانٹیے نہیں، دھکا نہ دیجیے، آوازیں نہ کسیں، مت کہیے یہ ختم ہی نہیں ہوتے، مت کہیے کہ ہمارا کوئی ٹھیکہ ہے. سلف کے پاس جب کوئی آ جاتا تو ہاتھ پکڑ کے پہلے سے بوسہ دیتے، پھر صدقہ دیتے چھپا کے.
بوسہ کیوں دیتے؟ کہتے یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قیامت کو مجھے بلندیاں عطا کروانی ہے۔ آج یہ رویہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رویے صحابہ کرام کو سکھا جن کو آداب کہتے ہیں۔ علامہ سفارینی کہتے ہیں الادب الظرف وحسن التناول، حکمت دانائی کو اختیار کرنا، وسیع و ظرف ہونا، حسن التناول کسی بھی کام کو نپٹانے کی صلاحیت آ جانا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں چاہوں گا کہ اس کو انسانی زندگی سے ریلیٹ بھی کیا جائے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد شادی کروائیں گے، 1 مہینہ نہیں گزرتا فلاپ ہو جائیں گے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کیسے کسی کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، اب میں نے 2 فیملیوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ماسٹر کے PhD لیول تک پہنچ جائیں گے، کہیں پہلی ان کی جاب ہوگی، گنتی کے 2 مہینے نکالیں گے۔ کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ باس کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو کس کو آئے گی؟ کس کو آئے گی سمجھ؟ کیا پڑھا آپ نے؟ ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت جو ہے یہ ادب ہے، یہ فن ہے کہ آپ نے مشکل سے مشکل حالات سے اپنے آپ کو کس طرح اس مأزق سے نکالنا ہے کہ آپ کی شخصیت بھی ڈیمیج نہ ہو اور آپ کام بھی کر جائیں۔ کہیں کہ بس یہ حالات سازگار نہیں ہے، معاشرے ایسا ہے۔ میرے پیارے بھائی، کیا مکہ سے بڑھ کے بھی کوئی حالات خراب ہو گئے جہاں اکیلے اللہ کے رسول تھے، پھر 3 ہوئے، پھر 5 ہوئے؟ کہ ایسے بھی حالات ہے کہ گریبان پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، اور سر سے بھی خون ہے، منہ سے بھی خون نکل رہا ہے، کندھے سے بھی خون نکل، ایسے حالات ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مارا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کو یہاں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرار چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ناکامی کی راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں بس مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کچھ کہے نہ، میں کچھ کروں یا نہ کروں۔ یہ فرار کی راہ ہے۔ اس سے برے حالات تھے لیکن اللہ نے وہاں ہی روشنی پیدا کی۔ بس جی معاشرہ بہت برا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، علماء کہتے ہیں جو خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ آپ تک پہنچانے کا مالک ہے، وہ تمہیں غلیظ معاشرے میں بھی صحیح سلامت رکھنے پر قادر ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت آنی چاہیے جس سے یہ ساری کی ساری چیزیں لائن میں آ جاتی ہیں کہ یہ چیز بری ہے اور یہ اچھی ہے، میں نے برائی سے بچنا کیسے ہے اور اچھائی کو نافذ کیسے کرنا ہے۔ فساد نہیں، لڑائی نہیں، جذبات نہیں، حکمت اور دانائی۔ اسی حکمت و دانائی کو، اسی وسعت ظرفی کو، اسے ہی معاملات کو نپٹانے کی صلاحیت کو ادب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی ہے جس کی زاویہ تو بہت ہے لیکن میں ایک زاویہ رکھوں گا۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی آئینے کو پکڑ کے 1,00,000 لوگ دیکھیں تو آئینہ دکھا دیتا ہے نا چہرہ، کہ 100 کے بعد کہے گا بس بھی کرو، اب میں نہیں دکھاؤں گا۔ آئینے کے اندر یہ صلاحیت اعلیٰ کے بے جان ہے، روح نہیں ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں دیکھو یا صحت کی حالت میں دیکھو، آپ کو دونوں حالتوں میں چہرہ دکھائے گا۔ یہاں بہانے کیا ہے؟ میں نہیں کام کر سکتا، کام کیا ہے؟ بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، نماز کی پابندی، ذمہ داری کا احساس اور اپنی ذمہ داری کا شعور، اپنے فرائض کی پابندی، ان کی ادائیگی پہ فکر مند ہونا۔ بس جی کیا کریں،
کتنے لوگوں کے ساتھ کریں، اپنے کیا کتنے لوگوں کے ساتھ ہے؟ لاکھ لوگ بھی آئینہ دیکھیں، آئینہ انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول بھی ایسے ہی تھے، قد حطمہ الناس، آخری عمر میں بیٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، لوگوں کے کام کر کر کے لوگوں نے توڑ دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ آپ کو اگر غصہ آ جائے، کچھ غسیلے اور کٹیلے لوگ بھی ہوتے ہیں، بس آئی بس توڑ دی چیز، بعد میں رونے بیٹھ کے، آپ اس آنے کو توڑ بھی دیں گے، آپ ذرا اس کے ایک ٹکڑے کو سامنے کر کے دیکھیں، آپ کو چہرہ نہیں دکھائے گا، پھر بھی آپ کو چہرہ دکھائے گا۔ یہی ایک مومن کے ادب و آداب کی بات ہے کہ دنیا گالیاں بھی دیتی ہے، دنیا تانے بھی دیتی ہے، الزامات اور اتہامات بھی لگاتی ہے، وہ اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑتی۔ ہم کس کے امتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انصاف نہیں کہا گیا؟ فرمایا اِلَّمْ عَدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، اگر میں بھی انصاف نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ ایسے بھی بدبخت آئے جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر فراڈ کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ قرآن نے آیت اتار دی، اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلْ، نبی کے لائق ہی نہیں ہے خیانت کرنا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا دیوانے ہیں، جادوگر ہیں۔ تو میں آپ سے بھی یہ بات امام شافعی کی پیش کرنا چاہوں گا، اس نے مجھے تو بہت نفع دیا ہے۔ من اراد ان يسلم من کلام الناس فهو مجنون، جس شخص کا یہ رویہ ہے کہ میرے بارے میں بس کوئی بات نہ کرے، میں مقدس گائے ہوں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، دیوانہ ہے۔ کیسے دیوانہ ہے؟ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، اور لوگوں نے تو اللہ کو بھی ایک نہیں کہا، کہتے ہیں تین اللہ ہیں، انہوں نے تو اللہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، روئے زمین پہ اس جیسی ہستی نہ آج تک آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تو ان کو بھی جادوگر کہا، دیوانہ کہا، خبل کہا، نعوذ باللہ کون کون سے القاب دیے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ حیثیت کیا ہے میری اور آپ کی؟ اس لیے مت اس بات کو سمجھیے کہ مجھے کوئی بات نہ کرے، آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ اب لوگوں کی زبانوں کو نہیں روک سکتے، کیا کرنا ہوگا؟ حکمت و دانائی سے اس برائی کا جواب ایسی حکمت کے ساتھ دیجئے کہ برائی کل کو اچھائی میں تبدیل ہو جائے۔ وہی جواب جو یحییٰ بن معاذ نے دیا تھا جب ان کو ایک شخص نے گالی دی تو وہ مسکرا دی۔ آج اگر کوئی آگے سے مسکرا دے، کہتے ہیں یہ بزدل آدمی ہے، اس کو پتہ نا اگر اس نے بات کی تو دو پڑیں گے اس کو۔